الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اور اس مبارک سلسلے میں ہم قرآن پاک کی ان خوبصورت آیتوں کو شامل کرتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے ہم سے براہ راست کلام کیا ہے۔ آج کون سی آیت ہے اور اس کا مفہوم، اس کی تفسیر کیا ہے؟ آئیے پہلے آیت کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر سے چند خوبصورت مدنی پھول سیکھیں گے۔ سورہ محمد ہے، سورہ محمد آیت نمبر 7۔ آئیے پہلے تلاوت قرآن اور پھر اس کا ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں فتح و کامرانی نصیب فرمائے گا اور تمہیں میدان جنگ میں اور دین اسلام اور پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے کی 7 صورتیں، غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے 7 صورتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دین کے دشمنوں کے ساتھ زبان، قلم اور تلوار سے جہاد کرنا۔ نمبر 2، دین کے دلائل کو واضح کرنا، ان پر ہونے والے شبہات کو زائل کرنا، دین کے احکام، فرائض، سنن، حلال اور حرام کی شرح بیان کرنا۔ نمبر 3، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ نمبر 4، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں کوشش اور جد و جہد کرنا۔ نمبر 5، وہ قابل اور مستند علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، ان کے نیک مقاصد میں ان کا ساتھ دینا۔ نمبر 6، نیک اور جائز کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا۔ نمبر 7، علماء اور مبلغین کی مالی خیر خواہی کر کے انہیں دین کی خدمت کے لیے فارغ البال بنانا۔ نوٹ، ان 7 صورتوں کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے میں داخل ہیں۔ یاد رکھیے کہ بندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے، اسے نہ بندوں کی مدد کی حاجت ہے، نہ ہی وہ اپنے دین کی ترویج و اشاعت اور اسے غالب کرنے میں بندوں کی مدد کا محتاج ہے۔ یہاں جو بندوں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کا فرمایا گیا، یہ دراصل ان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے کہ اس صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ یہاں اس حوالے سے 2 بڑی اہم باتیں ملاحظہ ہوں کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، اس میں کوئی دنیاوی مقصد پیش نظر نہ ہو۔ نمبر 2، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد لینا شرک نہیں، کیونکہ جب بندوں کی مدد سے غنی اور بے نیاز رب تعالیٰ نے بندوں کو اپنے دین کی مدد کرنے کا فرمایا ہے تو عام بندے کا کسی سے مدد طلب کرنا کیوں شرک ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے، مگر ہمارے لیے کیا شاندار میسج ہے کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ اور دوسری بات پتہ یہ چلی کہ دین خدا کی مدد کرنا کتنی پیارے طریقے مفتی صاحب نے بیان کیے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے میں اپنا مال بھی صرف کریں، اپنی صلاحیتیں بھی صرف کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثابت قدمی کا وعدہ ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ قرآن پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے اور تفسیر صراط الجنان ساتھ پڑھیں گے تو بہت کچھ سیکھتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی لے کر جلد حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،